فرمایا لوگ بالکل اتنا جنت کے قریب پہنچ گئے ہوں گے کہ جنت کی دہلیز نظر آ رہی ہوگی نیکیوں کے، مگر صرف ایک چلو خون، کسی کا نہ حق بات، کسی کو زخمی کر دیا، وہ ایک چلو خون آگے کھڑا ہو جائے گا کہ یہ جنت میں اللہ جا سکتا، میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، وہاں پورا عدل ہوگا۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے قضی بینہم بالحق، وہاں انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہوگا، اور نتیجہ یہ نکلا وقیل الحمدللہ رب العالمین۔ جب کچہری برخاست ہوگی نا جنتی دوستوں کا فیصلہ، تو قیلا ایک نہیں کہے گا، آواز آئے گی ساری دنیا کی طرف سے الحمدللہ رب العالمین، کائنات کے مالک کی حمد یار آج حق کر کے اللہ نے دکھا دیا، ہر جگہ سے یہ نعرہ گونجے گا۔ تو تیار ہونا چاہیے اس وقت کے لیے۔ ایک چھوٹا سا ہے جی کہ نماز ظہر کی پڑھ رہے ہیں 4 رکعت، اور اس میں سے قسم بھول گئے کوئی چیز، 1 رکعت ہی بھول گئے، بعد میں یاد آیا تو سجدہ ساتھ کر لیا، تو کیا وہ رکعت ادا ہوگی یا پھر اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ سجدہ ساتھ سے گزارا نہیں نہ ہوتا، وہ جو آپ کو یاد آ گیا تھا کہ 1 رکعت کم ہے، وہ آپ کو پڑھ لینی چاہیے تھی۔ بے شک سلام پھر گیا، آپ اٹھ گئے، باتیں بھی کر لیں، پھر بھی یاد آ گیا نا کہ 1 رکعت تو رہتی، یا میں ہی پاس بیٹھا تھا میں نے یاد لایا کہ یار تو نے سلام کہنے چلی تھی 1 رکعت رہتی، تو پھر بھی آپ کو قبلہ رخ ہو کرنا وہ 1 رکعت پوری کر لینی چاہیے اور آخر میں سجدہ صاحب کرنا۔ اب کتنی آسانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی یہ حالات پیش آئے، اللہ چاہتا اپنے پیغمبر علیہ السلام کو صاف نہ ہونے دیتا، مگر دین کا یہ چیپٹر رہ جاتا نقص، ہم سجدہ صاحب کہاں سے سیکھتے؟ اللہ نے آپ کو بھی بلایا کہ 2 رکعتوں پر آپ نے سلام کہہ دیا، 2 رہتی تھی، 1 مرتبہ 3 پر کہہ دیا، 1 رہتی تھی، 1 مرتبہ 5 پڑھا دی، مگر بولا نہیں کوئی۔ لوگ سمجھتے تھے آپ پر وہی آتی، شاید حکم ہی ہو گیا۔ جب سلام آپ نے کہہ دیا تو جو جلد باز سے لوگ نکل بھی گئے مسجد سے تیز، حضرت ابوبکر عمر بھی وہاں موجود بولے۔ تو ایک شخص خرباق نامی جو لمبے ہاتھوں والا تھا ذوالجدین، اس نے جرأت کر کے کہا کہ اللہ کے رسول کثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ کے حکم سے نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہ میں بولا ہوں نہ نماز چھوٹی، آپ کو تو یقین تھا نا کہ میں نے پوری، آپ نے اس نے کہا نہیں ایک بات ہوئی۔ آپ نے پھر پوچھا سزا کا تو نہیں کہ یہ سچ کہتا؟ پھر بولے صحابہ کہ ہاں یا سورہ رکھتے رہتی۔ اسی طرح اتنی باتوں کے بعد کعبے کو منہ کیا، لوگ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، کوئی نئی نیت نہیں باندھی، جو رہتی تھی رکھتے ہیں وہ پڑھ لی، آخر میں سجدہ صاحب کیا اور فرمایا میں ایک انسان ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو بھول جاتا، جب بھول جاؤں یاد دلا دے کے وہ سجدہ صاحب پھر سنت مقرر ہو۔ تو جب بھی یاد آئے، بلکہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 10 دن بعد بھی آپ یاد آئے نا 1 رکعت صرف پڑھ لیں سجدہ صاحب کی، کوئی نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو کسر رہ گئی ہے جب یاد آئے 100 سال بعد بھی یاد آئے تو پڑھ لیں، اللہ کمی پوری کر دیں۔ یہ ڈاکٹر قریشی صاحب نے کہا کہ اگر فالتو پڑھ لیں، جیسے آپ نے 5 پڑھ لی وہاں بھی صرف سجدہ صاحب، نماز درست ہے، کوئی نئے سرے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کئی لوگوں نے اپنی طرف سے یہ اضافہ کر دیا کہ اگر چوتھی پر بیٹھا ہو پھر غلطی سے اٹھ گیا اتحیات پڑھ، پھر تو 5 کی کوئی نہیں، ورنہ نئے سرے سے پڑھے، یہ بھی اپنی طرف سے بنائی کہانیاں، کوئی بات نہیں، کسی طرح بھی زائد ہو گئی یا کم ہو گئی خیر ہی خیر ہے، بشر ہے، اللہ تعالیٰ سختی نہیں کرتا۔ نہیں کچھ نہیں کرنا، بس صرف قبلہ رخ ہو کرنا، آپ نے نماز جیسے الحمد شریف پڑھی، سورت پڑھی، جھکتے جانا، کوئی نئی سرے سے نہیں شروع کرنا۔ نہیں کوئی اللہ اکبر نہیں کہنا، وہ تو نئی نماز پھر چالو ہو جائے گی، نہیں بس۔ سجدہ صاحب کے بارے میں اللہ کے رسول، میں تو کہتا ہوں حضور پر جان ہمیں قربان کرنی چاہیے۔ ایک مصرع پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ کا، ایک مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ کے شعر، وہ پڑھ دوں کیونکہ ایمان کی تازگی کے لیے جب موقع ہو تو وہ مس نہیں کرنا چاہیے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں تن من دھن سب تجھ پر واروں، وار دوں کونین کیا۔ اللہ کے رسول آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ جان مال اولاد بڑھ کے دونوں جہان بھی قربان کر دوں، کوئی تن من دھن سب تجھ پر واروں، وار دوں کونین کیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس طرح ڈاکٹر ایک یاد آپ نے کیسے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ دونوں چیزیں آپ نے ہمیں چھٹی دے دی۔ سلام سے پہلے سجدہ صاحب کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کی سنت کہ آپ سلام کوئی نہ کہیں، جب اینڈ پر پہنچے آپ نے نماز پوری پڑھ
یاد رکھیں یہ درمیان میں جو حضرات کرتے ہیں نا ہمارے ساتھی کہ اب 2 بار سورت تک پڑھ کر ایک طرف سلام کہتے پھر یہ غلط ہو گیا. وہ تو صاف تھا، یہ جان بوجھ کر آپ نے نماز کا حلیہ بگاڑ دیا کہ ابھی تو نماز رہتی ہے، آپ درمیان میں سجدے صاحب کو لگ گئے. یہ کوئی طریقہ نہیں. خدا کے لیے سارے علماء کو سمجھائے بعض آئیں اب نماز کو اینڈ تک لے جائیں، اتحیات، درود شریف، دعائیں، پھر مرحلہ رہ جائے سلام کا. اب دونوں ٹھیک ہے، سلام سے پہلے کوئی سلام نہیں کہا، اللہ اکبر کہہ کر سجدے کو چلے جائیں، اٹھیں پھر دوسری بار چلے جائیں اور اٹھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. ایک طریقہ تو یہ. ایک ہے سلام کے بعد کہ سلام کہہ دیں، نماز پوری ہو چکی، دونوں طرف بے شک کہہ دیں، دونوں ہی ٹھیک ہے، ایک کہہ لیں سلام یا دونوں بھی کہہ لیں کوئی بات نہیں. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں. مگر اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جب آپ اٹھیں گے پھر دوبارہ اتحیات پڑھیں گے. وہ سلام سے پہلے اگر کیا کوئی نہیں اتحیات کی ضرورت، اگر سلام کے بعد کیا پھر یہ ہے کہ دوبارہ اتحیات للہ سے عبدہ ورسولہ تک پڑھیں اور نیا سلام، وہ نماز کا سلام. یہ پھر یہ دونوں آپ نے کام کیے ہیں صحابہ نے. ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ پہلے کر کے تلافی کر لو یا بعد میں کر لو. جی دعا اب ڈاکٹر صاحب اس حدیث پر بھی بات کر لیتے ہیں. اچھا ہو گیا کہ مغز جو ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے اس کے فرقے کے یا باہر ہوتا ہے. یہ مغز تو اندر ہوتا، یہ مغز میرے اندر ہے نا، باہر نکال کے رکھ دیا تو پھر وہ میرا مغز نہ رہا کچھ اور ہی بن گیا. دعا عبادت کا مغز ہے. یہ تو آپ کی تشریح کے مطابق جیسے کہتے ہیں کہ نماز کی بات ہے اس کا مغز ہے اس کی بات ہے. اصل میں یہ بات نہیں، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں. یہ بتائی ہے بات آپ نے دعا کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی جتنی بھی ہے نا، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار، ان کا مغز کیا؟ بندے کی اصل بندگی کا پتہ کب لگتا ہے؟ جب وہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے. یہ نماز کے اندر باہر کی بات نہیں، جب بھی مانگتا ہے. جو ہزاروں دعائیں حضور نے سکھائی چلتے پھرتے بھی مانگنا دلیل ہے کہ ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، سائل ہیں. باقی جو ہے نا وہ تو وقتی باتیں، کبھی رکوع میں گئے سے ٹائم ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں. 24 گھنٹے ہم چلتے پھرتے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تیرے بغیر تو ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. اس لیے فرمایا کہ اصل جو ہے نا بندگی وہ دعا ہے، یہ ہر وقت ہونی چاہیے. اور آپ نے جو دعائیں ڈاکٹر صاحب سکھائی ہیں، اذکار مسنونہ کی کوئی کتاب اردو میں اب ترجمے ہو گئے، لے لینا، پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول کس طرح اپنے رب سے ہر وقت جڑے رہتے. ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ آپ فارغ ہوں، کبھی کوئی ذکر ہے، کبھی کوئی دعا ہے، ہر وقت اللہ یاد تھا. جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کان یذکر اللہ فی کل احیان، ہر گھڑی حضور اللہ کو یاد رکھتے کسی نہ کسی رنگ. سورج نکلا آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی قالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنب. ہم بھی سورج نکلتا دیکھ لیں، پرواہ ہی نہیں. حضور جب دیکھتے کہ آج نیا ورق کھل گیا کتاب کا، فرماتے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے گناہوں کی شامت میں ہم کو رات ہلاک نہیں کیا بلکہ ایک دن مزید زندگی کا دے دیا. ادھر سورج غروب ہوتا، اذان ہوتی. میں تو کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ ابو الحسن نذوی رحمۃ اللہ نے غلط نہیں کہا کہ کوئی کافر ساری باتیں چھوڑے حضور کی دعائیں اور ذکر ہی پڑھ لے تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کوئی آدمی فراڈ کر سکتا جس کا کوئی لمحہ فتح، شکست، بیوی کے پاس جانا، کھانا، ایک منٹ بھی نہیں تھا جب تک اللہ تعالیٰ سے آپ جڑے نہیں تھے. اس وقت اذان شروع ہو رہی مغرب کی، آپ نے فرمایا اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر. اے اللہ یہ تیرے مؤذن نے اذان شروع کر دی، رات آ گئی، دن چلا گیا، ہم سے اگر کوئی کوتاہیاں اس دن میں ہوئی ہیں تو معاف کر. قربان جائے حضور، یہ ہے وہ بندگی کا آپ نے فرمایا. مغز تو یہ کہ ہر وقت مانگتے رہو، اس کے لیے کوئی تکلف نہیں کہ نماز کے بعد ہو یا ہاتھ اٹھائیں، چلتے پھرتے یقین کر کے کہ ہم ہیں کیا، اس کے اذن کے بغیر اور حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں. میں اگر بول رہا ہوں اجازت مل رہی ہے، ابھی فالج ہو جائے زبان پر کچھ بھی نہیں. آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ اسی وقت بہرا کر دے، ساری تقریر بے مزہ ہو جائے، سو نہیں سکے گا. آنکھیں لوگوں کی اللہ پاک چھین لیتا، کچھ نہیں انسان کے پلے. آپ نے سفر میں جب فرمایا کہ لوگوں میں بتاؤں تمہیں کہ عرش کا خزانہ کون سا، تو لوگوں کا فرمایا یا رسول اللہ بتائیں، یعنی قیمتی چیز. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عرش کا خزانہ ہے کہ آدمی سمجھے کہ نہ کوئی حرکت ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم میں کسی چیز کی طاقت ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو، اللہ سینکشن دے گا تو ہاتھ بھی ہلیں گے، ورنہ جب چیز جائے ختم کر دے.
اس لیے یہ کلمہ جو